سلام کی چند شعر ملاحظ فرمائیں، مطلب ملاحظ فرمائیں۔ شبیر انبیاء کی وراثت لیے ہوئے، شبیر انبیاء کی وراثت لیے ہوئے، اٹھے ہیں عزم بخشش امت لیے ہوئے، اٹھے ہیں عزم بخشش امت لیے ہوئے، اور ہے کربلا میں صاحب ما ینطق کلال، ہے کربلا میں صاحب ما ینطق کلال، ہر گام پر رضائے مشیت لیے ہوئے، ہر گام پر رضائے مشیت لیے ہوئے، مظلومیت حسین کی نکلی خیام سے، مظلومیت حسین کی نکلی خیام سے، بچے چلے ہیں شوق شہادت لیے ہوئے، بچے چلے ہیں شوق شہادت لیے ہوئے، اور اے آفتاب نور کی خیرات مانگ لے، اے آفتاب نور کی خیرات مانگ لے، آنکھوں میں حر ہے اشک ندامت لیے ہوئے، آنکھوں میں حر ہے اشک ندامت لیے ہوئے، اور زینب ہے ساتھ ساتھ شہ خوش انام کے، زینب ہے ساتھ ساتھ شہ خوش انام کے، بالواسطہ حسین سے عصمت لیے ہوئے، بالواسطہ حسین سے عصمت لیے ہوئے، اور یہ اعتبار عصمت کبریٰ بہر جہت، یہ اعتبار عصمت کبریٰ بہر جہت، خیمے سے نکلی بار امامت لیے ہوئے، خیمے سے نکلی بار امامت لیے ہوئے، محو طلایہ شام غریباں میں آپ ہیں، محو طلایہ شام غریباں میں آپ ہیں، کعبہ ہے خود طواف کی خدمت لیے ہوئے، کعبہ ہے خود طواف کی خدمت لیے ہوئے، اور آخری شلوہ فرمائیں، محمود مدح بنت علی میرے لبوں پہ ہے، محمود مدح بنت علی میرے لبوں پہ ہے، لفظیں ہیں میری زور خطابت لیے ہوئے، لفظیں ہیں میری زور خطابت لیے ہوئے، شبیر انبیاء کی وراثت لیے ہوئے، اٹھے ہیں عزم بخشش امت لیے ہوئے۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے یعنی شب ششم محرم کی 6 کی شب سے مسلسل شب عاشور تک 5 مجلسوں کا یہ سلسلہ امروہہ کے مومنین کے لیے بالخصوص و تمام دنیا کے مومنین کے لیے بالعموم یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مجلس کے بانی برادر عزیز جناب سید وقار جعفر نقوی صاحب ہیں، جن کا تعلق امروہہ سے ہے۔ انشاءاللہ ان 5 مجالس میں کچھ باتیں، کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اس سرکل میں آ جاتا ہے، اس دائرے میں آ جاتا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ مرضی معبود کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مقصد؟ اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے، اگر ہم نے شریعت کو مان لیا ہے، تو ہر قدم ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مرضی معبود کیا ہے اسے ہمیں نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ جاگ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، سو رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ طوبیٰ لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وصمتہ۔ کیا خوبصورت یہ حدیث ہے، پوری توجہ فرمائیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ طوبیٰ لمن اخلص للہ عملہ، سارے عمل اس کے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حبہ و بغضہ، اس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور واضح کر دوں، یہ آدمی بہت اچھا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے نزدیک ہے یا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے اس سے محبت کی جائے۔ اس سے دشمنی کرنا چاہیے
کیونکہ یہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ تو معیار ہماری ذات نہیں ہونی چاہیے، دشمنی یا دوستی کے لیے ہم معیار و ملاک نہیں ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے عزیزو کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی برے القاب ہیں اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ ہمارا دوست تھا بہت اچھا انسان تھا، جب تک یہ ہمارا دوست تھا بہت مومن تھا، جب تک یہ ہمارا دوست تھا بہت متقی تھا، جب تک یہ ہمارا دوست تھا بہت پرہیزگار تھا، جب تک یہ ہمارا دوست تھا اس سے بہتر تو دنیا میں کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی جو ہے ہمارا اس سے اختلاف ہوا، جیسے ہی ہمارا اس سے جھگڑا ہو گیا، اب اس سے برا تو کوئی ہے نہیں۔ یہ یزید بھی ہے، اب یہ شمر بھی ہے، اب یہ فرعون بھی ہے، اب یہ حامان بھی ہے، ساری خرابیاں جو ہے اس میں اکٹھا ہو گئیں۔ کیوں یہ اتنا خراب کیوں ہو گیا؟ اس لیے اتنا خراب ہے کہ یہ ہم سے اچھا نہیں ہے۔ تو حضور یاد رکھیے، کسی کو اچھا کہنے کے لیے، کسی کو برا کہنے کے لیے آپ معیار نہیں ہیں کہ جس دن آپ سے اس کا اختلاف ہو جائے، آپ سے جھگڑا ہو جائے، اب یہ فاسق و فاجر بھی ہے، اب یہ گنہگار بھی ہے، اب یہ بدکار بھی ہے، اب یہ خائن بھی ہے، ساری خرابیاں جو ہیں اس شخص میں اس لیے آ گئیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے۔ معیار دشمنی کے لیے یا معیار محبت کے لیے اللہ ہے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد ہیں۔ جو محمد و آل محمد سے محبت کرے ہم کو اس سے محبت کرنا چاہیے، اور جو ان سے دور رہے ہمیں بھی اس سے دور رہنا چاہیے۔ معیار تولا و تبرہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ تولا کا مطلب یہ ہے محمد و آل محمد اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا۔ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے جو ہے نفرت کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیار ہماری ذات نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے، طوبیٰ لمن اخلص للہ عملہ، اس کے سارے عمل جو ہیں اللہ کے لیے ہوں، علم ہو، اس کا علم حاصل کرنا اللہ کے لیے ہو، بغض ہو، اس کی محبت جو ہے حب ہو و بغض ہو، محبت بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، اخذ و ترک ہو، کسی سے کچھ لینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کچھ نواز رہے ہیں، دے رہے ہیں تو اس میں بھی قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، اخذ و ترک ہو۔ اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ اور کلا و کلامہ و سمتہ، اور اگر کسی سے تم بات کرو تو اللہ کے لیے بات کرو، یعنی کسی سے اگر تم بات کر رہے ہو تو اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، وَسَمْتَهُ، اور اگر کسی سے بات چیت بند کر دو تو یہ سوچ کے بات بند کرو کہ یہ دشمن ہے۔ مثال کے طور پر یہ وسیم رشدی سے بات اس لیے بند کرو کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن کتاب خدا ہے، یہ آئین خدا کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ شریعت محمدی کی توہین کر رہا ہے۔ اب اگر یہ ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور میں واقعاً اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کا جو بھائی ہے، اس مرتد کا جو بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے اس سے رابطہ منقطع کر دیا اور ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور جاری کر کے یہ بتایا کہ ہمارا بھائی ضرور ہے لیکن چونکہ اس کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، لہذا اب ہمارا یہ بھائی نہیں ہے۔ بھائی کب ہوگا، رشتہ داری کب جو ہے سامنے آئے گی، جب بندے کی، اس انسان کی جو ہے بندگی قائم رہے اور یہ اللہ والا ہو۔ اس لیے ایک ایک
لمحہ ہمارا ہر قدم جو ہے ہم جب اٹھائیں تو اللہ کے لیے اٹھائیں. اور جس دن ہم نے جو ہے یہ سوچ لیا کہ ہماری زندگی کا انداز یوں ہوگا تو پھر یاد رکھیے گا ایک ایسا انقلاب آئے گا ہماری زندگی میں. ہم یہ سوچ کر جو ہے ہر قدم اٹھائیں، یہاں تک کہ کھانا بھی کھائیں تو اس لیے اس نیت سے کھانا کھائیں کہ جب جو ہے ہمارے بدن میں طاقت ہوگی تبھی تو ہم پروردگار کی عبادت کریں گے. لہذا کھانا اس لیے کھائیں تاکہ ہم جو ہے بدن ہمارا مضبوط ہو اللہ کی عبادت کے لیے. قو علی، مولا علی فرماتے ہیں پروردگار ہمارے جوارح کو جو ہے مضبوط کر دے. کیوں؟ تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے. ہم جو ہے رات میں اس لیے جلدی سوئیں کہ ہم کو صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے. ہم جو ہے کسب معاش اس لیے کریں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، ہماری جو اہلیہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، یہ مخلوق پروردگار ہیں، اللہ ان کا خالق ہے. لہذا اس نے ہمیں جو ہے ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ان تک رزق پہنچائیں. وہ کام جو اللہ کا ہے، رازق حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے. یہ جو ہے رزق دینے والا ہے. اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا ہے، یہ موقع دیا ہے کہ ہم کو ان تک روزی پہنچانے کے لیے جو ہے ایک چانس ملا ہے، ایک موقع ملا ہے. تو پروردگار رازق حقیقی ہے اور یہ رازق مجازی ہیں. جیسے والدین جو ہیں اور خدا میں فرق یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب حقیقی ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ رب مجازی ہیں. لہذا ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو روزی دے رہے ہیں تو عنوان روزی کا یہ ہونا چاہیے بندے خدا ہیں، مخلوق خدا ہیں. لہذا ہم جو ہے انہیں روزی دیں. جہاں یہ خیال ذہن میں آئے گا وہی جو ہے ہمارا یہ روزی کمانا جو ہے یہ عبادت بن جائے گا، روزی کمانا ثواب بن جائے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ عبادت کے لیے. یاد رکھیے گا پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پوری توجہ کیجیے گا عزیزوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ کہا ہم نے جنات انسان کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. یہ حصر کر دیا ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ ہم نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان کوئی اور کام بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا ہم نے پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حصر ہو گیا. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے صرف عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو انصاف سے بتائیے کہ جو انسان سو رہا ہے وہ تو عبادت نہیں کر رہا ہے، جو انسان آفس میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو عبادت نہیں کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف عبادت کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے بڑے بڑے مومن، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. وہ کبھی بکری چرا رہے ہیں، کبھی باغ میں پانی دے رہے ہیں، کبھی کسی کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. خود امام المتقین جو ہیں وہ یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہیں عبادت کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک معصوم جو ہے بکری چرا رہا ہے تو وہ تو عبادت نہیں کر رہا ہے. آواز پروردگار آئے گی، یہ تمہاری کوتا فکری ہے، یہ تمہاری تنگ نظری ہے کہ تم جو ہے عبادت کے مفہوم کو تم نے سمجھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ عبادت وہ ہے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ تو پروردگار آواز دے گا، یاد رکھو ہر وہ کام جو میری مرضی کے مطابق ہو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. اب مصلی پر آؤ
تو بھی عبادت ہے، اگر ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اگر ایک مزدور جو ہے وہ سیمنٹ کی بوری اٹھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اگر ایک انسان جو ہے سڑک پر جھاڑو دے رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی تعریف فقط یہ نہیں ہے کہ مصلی پر آیا جائے تو ہی عبادت ہوگی، نہیں، مصلی سے یہ تو عبادت کا ایک مفہوم ہے، لیکن عبادت کا وسیع مفہوم یہ ہے، وسعت اگر اس مفہوم کو دی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جو بھی کام ہو وہ مرضی خدا کے مطابق ہو تو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ جسے ہم اور آپ عبادت سمجھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ جو مصلی پر ہو بس وہی عابد ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے بس وہی عبادت کر رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے بس وہی عبادت کر رہا ہے، جو تسبیح و تحلیل پروردگار کر رہا ہے بس وہی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، لیکن یاد رکھیں عزیزو، یہ ہم نے اس مفہوم کو بنا رکھا ہے، لیکن اس کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ عبادت اس سے کہیں آگے ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مصلی پر ہو لیکن عبادت خدا نہ کر رہا ہو، اور ایک شخص جو ہے مصلی پر بھی ہو لیکن اور مصلی کے باہر بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہو۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھا رہا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ بندے خدا، وہ عبد الہی جو ہے، جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت ہے۔ لہذا عبادت کا مفہوم جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو جاننا۔ مولا علی فرماتے ہیں الہی کفا لی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ کیا حسین انداز ہے مولا کا، کیا خوبصورت حدیث ہے مولا کی۔ واقعاً اس جملے کے اوپر فدا ہونے کو دل چاہتا ہے، اس امام ہمام کے اس جملے کے اوپر قربان ہونے کا دل چاہتا ہے۔ میرا مولا علی کیا فرما رہا ہے؟ الہی، اے میرے پروردگار، کفالی عزن ان اکون لکا عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ وکفا بی فخرا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب بن جائے، تو میرا پروردگار بن جائے۔ علی کہتے ہیں علی کی عزت اس میں ہے کہ اس میں عبدیت آ جائے۔ علی سے بڑا عابد کون ہوگا؟ امام المتقین ہے، جس کی عبادت ایسی ہے کہ ہر عابد کو جو ہے علی کی عبادت پر ناز ہے، ہر عبادت گزار کو علی کی بندگی پر ناز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری عزت کے لیے الہی کفا لی عزن ان اکون لکا عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر، علی تو بندہ ہے ہی، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں پروردگار کو اپنا رب مان لوں۔ یہ سب ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ یہ تو پیدا ہی ہوئے تھے، تو جیسے ہی پیدا ہوئے عالم انوار میں انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، انہوں نے اللہ کی تقدیس کی۔ یہ جو ہیں جب انہوں نے عبادت کی ہے، انہوں نے تسبیح کی ہے، تو ان کی تسبیح سے جو ہے ملائکہ نے تسبیح کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جو بات میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ تک انشاءاللہ یہ بات پہنچ رہی ہوگی۔ عبدیت، مولا علی فخر کر رہے ہیں، اس مقام پہ فخر کر رہے ہیں۔ علی کو پہچانیے، علی نے کبھی فخر نہیں کیا۔ علی کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، علی کو اللہ نے کون سی فضیلت نہیں دی ہے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انبیاء کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے
کہ اس نبی کو اللہ نے کون سی فضیلت دی ہے، لیکن علی کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا، بلکہ علی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو اللہ نے کون سی فضیلت نہیں دی ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ بھی جو ہے اس کو ساری فضیلتیں ملنے کے بعد بھی میرا مولا جو ہے فخر نہیں کرتا ہے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی نے فخر نہیں کیا۔ علی کعبے کے بعد دست نبی پر آئے، علی نے فخر نہیں کیا۔ دست نبی پہ قرآن کی تلاوت کی، علی نے جو ہے فخر نہیں کیا۔ گہوارے میں سانپ کے 2 ٹکڑے کیے، فخر نہیں کیا۔ مختلف جنگوں میں جو ہے علی نے اسلام کا پرچم بلند کیا اور فاتح قرار پائے، علی نے فخر نہیں کیا۔ بطول کے شوہر بنے، علی نے فخر نہیں کیا۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، علی نے فخر نہیں کیا۔ سورہ برات کسی سے لے کر علی کو دیا اور علی نے اس سورے کو جو ہے مشرکین مکہ کے درمیان پڑھا، لیکن اس کے بعد بھی علی نے فخر نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول کے دوش پر سوار ہو کر آپ نے بتوں کو توڑا اور بشکن کہلائے، لیکن علی نے فخر نہیں کیا۔ ارے غدیر میں مولا بنے، لیکن علی نے فخر نہیں کیا۔ فخر کب کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، کہ فخر یہ ہے کہ دیکھو علی کو پہچانو کہ علی کا خدا جو ہے، علی کا جو رب ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا کی ربوبیت پہ فخر کر رہے ہیں، خدا کو رب مان کر فخر کر رہے ہیں، خدا کو خدا مان کر فخر کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں علی، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایک زمانہ آئے گا، بلکہ خود علی کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ لوگ جو ہے علی کو جو ہے رب مان رہے تھے، علی کو خدا مان رہے تھے۔ علی نے یہاں پر اللہ کو رب مان کر فخر کر کے بتایا ہے کہ فخر کرنا ہے تمہیں، افتخار کرنا ہے تمہیں، ناز کرنا ہے تمہیں، تو اس طرح سے ناز کرو اور کہو میرا پروردگار میرا رب ہے، اور یہ کہہ کر اس وقت میں ناز کرنا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں علی کی عزت جو ہے، علی کو عزت ملی کعبے میں پیدا ہو کر، اور علی کو عزت ملی مسجد میں شہید ہو کر، لیکن علی کہتے ہیں میری عزت اسی میں ہے کہ میں عبد خدا بن جاؤں، میں بندے خدا بن جاؤں۔ علی عبدیت پر افتخار کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ علی جو ہے بندگی پر ناز کر رہا ہے، علی عبدیت پر ناز کر رہا ہے۔ یہ عبدیت کیا ہے عزیزو؟ انسان سوچ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام کو کتنے القاب ملے ہیں، یہ نبی بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، یہ بڑے رسول بھی ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، یہ صاحب کتاب بھی ہیں، یہ صاحب شریعت بھی ہیں، یہ سید الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ یہ ساری صفتیں ہیں، یہ سارے فضائل ہیں جو پیغمبر اسلام کا طواف کر رہے ہیں، یہ فضائل ہیں جو پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا ہے تو امام الانبیاء کہہ کر نہیں پکارا، امام سید الانبیاء کہہ کر نہیں پکارا، رسول کہہ کر نہیں پکارا، صاحب کتاب کہہ کر نہیں آواز دی، حبیب اللہ کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ آواز دی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج پر بلایا ہے۔ معلوم یہ ہوا معراج کے لیے رسالت ہونا کافی نہیں ہے، رسول ہونا کافی نہیں ہے، صاحب کتاب و صاحب شریعت ہونا کافی نہیں ہے۔ معراج پیغمبر کو بھی ملے گی تو رسالت کی بنیاد پر نہیں ملے گی، عبدیت کی بنیاد پر ملے گی۔ اللہ اکبر۔ عبدیت کی بنیاد پر جو ہے پیغمبر اسلام کو رسالت مل رہی ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عبدیت رسالت سے بلند ہے۔ آپ تشہد میں کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے جو ہے گواہی دی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ اس کے
अब्द हैं, व रसूलो, फिर रसूल हैं। अब्दियत को रिसालत के ऊपर पहले लाकर अल्लाह ये बताना चाहता है कि तुम्हें पैगंबर की अब्दियत का कलमा पहले पढ़ना है हालत नमाज में, और रिसालत का कलमा जो है बाद में पढ़ना है। मेरी बात इंशाअल्लाह मुअम्मिनीन कराम आप तक पहुंच रही होगी ना कि रिसालत बुलंद है, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत अजीम मनसब है, लेकिन कितना भी बड़ा हो जाए वो अब्दियत के मुकाबले में जो है वो ओहदा बहुत छोटा है। तो अब्दियत मौला ने बताया कि इलाही कफाली इज्जन अन अकून लका अब्दा, यानी मौलाए मुत्तकियान बताना चाहते हैं कि अब्दियत जो है वो इज्जत अता करती है। इंसान जितना 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 ज्यादा उसके अंदर जो है बंदगी का मिजाज होगा, कमाल बंदगी जितना ज्यादा होगा, उसकी इज्जत में उतना ही इजाफा होगा। इसलिए आइए एक हबीब की बात हुई तो एक खलील खुदा की भी बात हो जाए। आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। इन्नल्लाह इत्तखज़ा इब्राहीमा अब्दन क़ब्ला अन यत्तखिज़हु नबिया। अल्लाह ने इब्राहीम को अब्द बनाया नबी बनाने से पहले, यानी पहले अब्द बनाया उसके बाद फिर नबी बनाया। वअन्नल्लाह इत्तखज़हु नबिया क़ब्ल अन यत्तखिज़हु रसूला, और उसको जो है और उनको जो है क्या बनाया, नबी बनाया रसूल बनाने से पहले, यानी उसके बाद अब्द के बाद नबी बनाया, नबी के बाद रसूल बनाया। वअन्नल्लाह इत्तखज़हु खलीला क़ब्ल अन यजअलहु इमामा, और जो है उनको खलील बनाया, उसके बाद सबसे आखिर में जो मनसब दिया वो मनसब इमामत है। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहीम हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। यानी सबसे पहले जो है जो मनसब मिला वो अब्दियत का था, फिर नबूवत का, फिर रिसालत का, फिर खुल्लत का, और उसके बाद फिर इमामत का। मुझे कहने दीजिए ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है बिल्डिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसके जो तामीर की गई है, और इस इमारत के अंदर जो बुनियाद है उसी बुनियाद को अब्दियत कहा जाता है। यानी अब्दियत की बुनियाद के ऊपर जो है नबूवत की भी इमारत है, रिसालत की भी इमारत है, खुल्लत की भी इमारत है, और इमामत की भी इमारत है। यानी सबसे अहम चीज जो होती है बिल्डिंग में आप सब जानते हैं, उसकी दीवार नहीं होती, उसकी छत नहीं होती है, बल्कि उसकी बुनियाद हुआ करती है। अल्लाह बताना चाहता है इब्राहीम ने कि ये जो इमारत है फजाइल की, इसकी इमारत की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को जो है अब्दियत कहा जाता है, उस फाउंडेशन को जो है बंदगी कहा जाता है। इसीलिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए हैं, जब आलम वजूद में आए हैं, और 3 दिन के हजरत ईसा हैं, गहवारे में हैं, और जब यहूदी आए और उन्होंने सवाल किया जनाब मरियम से कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, माँ काना उम्मुक बगिया, ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो जनाब मरियम ने कहा फ़अशार, कुरान कहता है फ़अशारत इलै, जनाब मरियम ने इशारा किया किसकी तरफ, जनाब ईसा की तरफ। आलू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, जनाब ईसा की माँ ने यानी जनाब मरियम ने जब इशारा किया तो उन यहूदियों ने कहा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम इससे कैसे बात करेंगे जो अभी गहवारे में है। ये नहीं कहा कि वो हमसे कैसे बात करेगा। अल्लाह अकबर, किस तरीके से हक जो है जाहिर हो जाता है। यानी ईसा, उनके जहन में ये बात है ईसा तो हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम में जो है उतनी सलाहियत नहीं है कि इस मासूम से बात की जा सके। आलू कैफा नुकल्लिमु, जनाब ईसा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हें जो है
اپنی معرفی کرتا ہوں، میں تمہیں جو ہے اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے اس کے بعد کی آیت آگے اور بھی آیت ہے، لیکن مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ اعلیٰ انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد کہا وجعلنی نبیا، اس کے بعد کہا کہ میرے یہ صفات ہیں، اس کے بعد کہا میرے یہ فضائل ہیں۔ تو لیکن تمام صفات و فضائل کی جو بنیاد تھی جناب عیسیٰ نے بتایا وہ میری عبدیت ہے، وہ میری بندگی ہے۔ تم اپنی عبدیت کو مضبوط کرتے جاؤ، اللہ جو ہے تمہیں عہدوں سے نوازتا جائے گا، تم الہی منصب پر فائز ہوتے جاؤ گے۔ آپ کہیں گے یہ تو معصوم ہے نا، یہ تو نبی ہیں۔ آپ یاد رکھیں عزیزو، صرف نبی اور معصوم کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی شخصیتیں بھی ہیں اس کائنات میں جو غیر معصوم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عبدیت کی بنیاد پر جو ہے اس طریقے سے اپنی عزت کو جو ہے آگے بڑھایا، اپنی شخصیت کو پہچانوایا۔ ایک نام میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ ہے جناب مقدس اردبیلی۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے جناب مقدس اردبیلی کی۔ مقدس اردبیلی جو ہیں وہ کون ہیں عزیزو؟ ایک غیر معصوم ہیں، ایک عالم ہیں۔ ایسا تقدس تھا ان کا کہ ان کا نام ہی مقدس پڑ گیا۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوا، دیکھا سامنے ایک کنواں نظر آ رہا ہے، گئے ڈول ڈالا، بالٹی کو ڈالا، اور جب ان کے اعتبار سے بالٹی بھر گئی اور انہوں نے کھینچنا شروع کیا، رسی کو کھینچنا شروع کیا، تو کیا دیکھا کہ پانی کی جگہ پر ہیرے اور جواہرات بالٹی میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جناب میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ہوتا تو بہت خوش ہو جاتا، ارے واہ یہ اللہ کی جانب سے نعمت ملی ہے۔ اور اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ دیتا کہ پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ پڑھ کے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ جو جواہرات تھے وہ اپنے قبضے میں کر لیتا۔ البتہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا بھی نہیں نا، وہ تو مقدس تھے، ان کا امتحان لیا جا رہا تھا، اور اللہ کو بتانا تھا کہ عبدیت کیا ہے، بندگی کسے کہا جاتا ہے۔ مقدس نے دیکھا ہیرے جواہرات بالٹی کے اندر، وہ ایک طرح کی اظہار ناراضگی کی اور اسے واپس کنویں میں ڈال دیا۔ پھر دوسری بار جو ہے یہی کام کیا، پھر ہیرے اور جواہرات نکلے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ہیرے اور جواہرات نکلے ہیں عزیزو، تو جناب مقدس اردبیلی کے پیشانی پر شکن آ گئی، اور انہوں نے جلالت کی ایک تصویر، مجسم تصویر بن کر جو ہے اللہ سے کہا پروردگار مقدس کو اس وقت جو ہے وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ان ہیرے اور جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہیرے اور جواہرات کی اب جو ڈول ڈالتے ہیں تو اس میں پانی نکلتا ہے۔ شاید پروردگار نے یہ بات اس لیے بتائی ہو کہ دیکھو جب انسان اللہ سے نزدیک ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ گویا مجھے کہنے دیجئے اب جو چوتھی بار پانی نکلا ہے اور اس پانی سے آپ نے وضو کیا، مقدس اردبیلی نے انصاف سے بتائیں عزیزوں کہ یہ جو پانی سے وضو کیا ہے اس وضو کی کیا قیمت ہوگی اللہ کی نگاہ میں، اور پھر اس وضو سے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کی کیا قیمت اور اہمیت ہوگی، یہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک مثال غیر معصوم کی اس لیے دی ہے کہ اگر ہم ریاضت کریں، اگر ہم اپنے وجود کو مرضی معبود کے سانچے میں ڈھال دیں تو اس سے جو ہے ہم اس دنیا میں لوگوں کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں آیت اللہ بہجت جیسی عظیم عرفانی شخصیت ہے کہ جو اس زمانے کے بندگان کے لیے
میں معصومین اور امام اور انبیاء سے جو ہے مقایسہ نہیں کر رہا ہوں. ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے ایک الگو، ایک مثال، ایک ایگزامپل، ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ابدیت کے ذریعے سے جو مقام حاصل کیا ہے، جو قرب پروردگار حاصل کیا ہے، اس کی مثال جو ہے غیر معصوم میں بھی پائی جاتی ہے. ہاں عزیزو، آپ نے بہت محبت کے ساتھ ہمارے ناقص عرائض کو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے سماعت فرمایا. اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. البتہ شکریہ ادا کرنے کا حق مجھے ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ مجلس ہماری مجلس نہیں ہے، یہ مجلس وقار جعفر صاحب کی یہ مجلس نہیں ہے، یہ نقوی فیملی کی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس حقیقت میں جناب زینب کی ایک امانت ہے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو، جناب زینب کا تذکرہ آئے گا تو امام حسین کا بھی تذکرہ آئے گا، اور امام حسین کا تذکرہ ہوگا تو جناب علی اکبر کا بھی تذکرہ ہوگا. آج عزیزو 6 محرم کی شب ہے. 6 محرم ہم اور آپ جانتے ہیں بعض جگہوں پہ جناب علی اکبر سے منسوب ہے. اللہ اکبر. علی اکبر، علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. امام حسین 2 شخصیتوں کو کربلا میں لے کر آئے، ایک اور دونوں نے بہت بڑا کام کیا. ایک جناب علی اکبر ہیں اور دوسرے جناب علی اصغر ہیں. ان 2 شخصیتوں کو لے کر آئے کہ جب میدان میں یہ دونوں آئیں گے تو یہ دشمن کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیں گے. ہم علی اکبر کو میدان میں بھیجیں گے، یہ ان کے سینے پر نیزے کا پھل ماریں گے، برچھی سے انہیں شہید کریں گے. لہذا جو ہے یہ میسج اور پیغام دنیا والوں کو جائے گا کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ شبیہ رسول کو قتل کر رہے تھے. اگر ان کے دل میں رسول کی محبت ہوتی تو یہ شبیہ رسول کو شہید نہ کرتے. اور جب میں اپنے علی اصغر کو میدان میں لے کر آؤں گا اور یہ تیر سے شعبہ سے شہید کریں گے تو دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ بچوں پر تو عام انسان بھی جو رحم کھاتا ہے. یہ کیسے تھے، کیسے درندے تھے. علی اصغر کو شہید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں. علی اکبر کو شہید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. ہاں عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے. بس میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. آج ہم اسی علی اکبر کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر رخصت آخر کے لیے اپنے خیمے میں آئے ہیں تو بیویوں نے جو ہے جناب علی اکبر کو گھیر لیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب رخصت کے لیے باہر آتے ہیں تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. یعنی بیوی علی اکبر کو گھیر کر شاید یہ کہہ رہی ہوں، اے علی اکبر، مقتل میں نہ جاؤ، میدان میں نہ جاؤ، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا. ایک چھوٹی سی کوئی بچی ہے جو علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر جو ہے فریاد کر رہی ہے. چھوٹی بچی ہے جس کا ہاتھ دامن تک پہنچا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی اکبر کی بہن سکینہ ہے جو آواز دے رہی ہے، اے بھیا علی اکبر، مقتل میں نہ جائیے، میدان میں نہ جائیے، اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، امام حسین سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا. آگے چلے جناب علی اکبر. ابھی علی اکبر کچھ دور ہی چلے تھے عزیزو، کچھ دور ہی چلے تھے کہ علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا تھا اور وہ زمین کربلا پر گرا ہوا ہے، گر پڑا ہے. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، ارے وہ علی اکبر کا بابا حسین تھا جو زمین کربلا پر گرا ہوا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترے، آواز دی، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا بابا، پھر آپ جو ہے کیوں آئے؟ کہا
اے بیٹا علی اکبر تمہیں کیا معلوم کہ ایک باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے. جاؤ بیٹا خدا حافظ. لیکن یاد رکھو جب تک تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو اپنی چاند سی شکل دکھاتے رہنا. اجرکم اللہ. جناب علی اکبر جو ہے میدان میں گئے. میں تمام واقعات کو چھوڑتا ہوا صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس کے بعد ایک زبردست علی اکبر نے جنگ کی ہے اور پھر واپس آئے ہیں امام حسین کے پاس. پھر واپس آئے اور آواز دی بابا آپ یہ بتائیے, انصاف سے بتائیے میں نے کیسی جنگ کی ہے, میں نے کیسا جہاد کیا ہے. کہا تم نے بہت زبردست جہاد کیا. کہا بابا آپ مجھے کچھ انعام نہ دیں گے, مجھے کچھ انعام نہیں دیں گے. کہا مانگو. علی اکبر اس عالم غربت میں اپنے بابا سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا بابا پیاس جو ہے العطش قد قتلنی, پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. بس عزادار حسین کیا کہتے, پانی ہوتا تو دیتے. ایک مرتبہ کہا بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو. اب جو علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے منہ میں رکھا, حسین کے منہ میں رکھا, تو زبان کو باہر نکال لیا. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو جناب علی اکبر جو ہیں, جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو ہم سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, اور کیوں نہ ہو صبح سے لے کر مسلسل حسین مقتل میں جا رہے ہیں, لاشوں کو لے کر آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. علی اکبر دوسری مرتبہ میدان میں گئے. عزادارو پھر زبردست جنگ کی ہے. ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز بلند ہوتی ہے, ایک ایک کر کے اگر علی اکبر سے کوئی لڑے گا تو سب کا یہ سارا لشکر ختم ہو جائے گا, لہذا چاروں طرف سے حسین کے اس فرزند پہ حملہ کر دو. عزاداروں چاروں طرف سے حملے شروع ہوئے. ایک ظالم آگے بڑھتا ہے. وہ اس طریقے سے علی اصغر کے سینے میں نیزہ مارتا ہے کہ نیزے کی جو انی ہے وہ سینے کے اندر رہ گئی. ہاں عزادارو اب علی اکبر جو ہے وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. آواز دی بابا. علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے. حسین چلے, آواز دیتے جا رہے ہیں یا علیو, اور یہ کہتے جا رہے ہیں اے میرے لال علی اکبر تمہارے جانے سے تیرے بابا کے آنکھ کی روشنی چلی گئی. یا علی کہہ کر جو ہے علی اکبر کے قریب پہنچے. آواز دی بیٹا یہ سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی انی دھس چکی ہے. بس عزاداروں میں نے ختم کیا, آپ نے خوب گریہ کر لیا, آپ نے پرسہ دے لیا. بس آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستین ہمت کو الٹا. عجب نہیں کہ پہلے مدینے کی طرف رک کر کے آواز دی ہوگی نانا بہت بڑا امتحان حسین دینے جا رہا ہے. پھر نجف کی طرف رک کر کے آواز دی ہوگی, پھر نجف کی طرف رک کر کے آواز دی ہوگی بابا آپ تو مشکل کشائے عالم ہیں, کیا حسین کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ کیا حسین کو حوصلہ دینے کے لیے نہیں آئیں گے؟ اب میں بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہوں. بابا جوان کے سینے سے نیزے کا پھل نکالنا ہے. بابا حسین کی مدد کے لیے آئیے. عجب نہیں ارواح انبیاء قیامت میں کربلا میں آ گئی ہوں گی. تمام نبیوں کی روحیں کربلا میں آ گئی ہوں گی. ہر ایک حسین کے لیے دعا کر رہا ہوگا. ابراہیم خلیل کہہ رہے ہوں گے اے حسین میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. ہزادارو امام حسین نے جیسے ہی نیزے کے اس پھل کو نکالا تو اس کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا. باپ کے سامنے بیٹے نے ایڑیاں رگڑ دی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ اے رب کریم ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. اے رب کریم اے پروردگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص جو مومنین کی مجلس سن رہے ہیں, جو مومنات یہ مجلس سن رہی ہیں پروردگار ان کو ہر طرح کی آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما. بالخصوص
یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے تمام عزاداران حسین بلکہ تمام انسانوں کو محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔